اچھا دوستو، اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک تو گرمی بہت ہے، دوسری یہ کہ پراٹھے زندگی میں سے ختم ہو گئے، اور ہمیں رشیا سے ایک دوست نے خط لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پراٹھوں کے اوپر بلاگ کریں. تو آپ کا شکریہ، آپ نے خط لکھا. حالانکہ آپ ای میل بھی کر سکتے تھے، آپ میسج بھی کر سکتے تھے. معذرت چاہوں گا، ایک کال آ گئی ہے. ہلو. اوکے. تو پراٹھوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو پراٹھے امریکہ میں جب آپ جاتے ہیں تو بہت سارے قسم کے پراٹھے ملتے ہیں. آلو کے پراٹھے، گوبھی کے پراٹھے، مولی کے پراٹھے، مٹر کے پراٹھے، پیاز کے پراٹھے، بیسن کے پراٹھے، اس کے پراٹھے، اس کے پراٹھے، نہ جانے کس کس کے پراٹھے. لیکن جب آپ پاکستانی پراٹھا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کر لیا. اتنی بڑی منڈی میں جہاں بنگلہ دیش کے پراٹھے، انڈیا کے پراٹھے، نیپال کے پراٹھے، چائنا کے پراٹھے، ملیشیا کے پراٹھے، اور جو ملک پراٹھوں کے لیے مشہور ہے دنیا کے اندر، جہاں دن رات پراٹھے بن رہے ہیں، یہاں چلے جاؤ تو پراٹھے بن رہے ہیں، سڑک پہ پراٹھے بن رہے ہیں، گھر میں پراٹھے بن رہے ہیں، صبح پراٹھے بن رہے ہیں، شام میں پراٹھے بن رہے ہیں. جتنی پراٹھوں کی ویرائٹی پاکستان میں ہے، اس حساب سے سوچ کے جب آپ یہ جاتے ہیں شیلف کے اندر کہ پاکستانی پراٹھا ہم خریدتے ہیں تو آپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے. اس قسم کا تھرڈ کلاس پراٹھا یہاں رکھا ہوتا ہے شیلف کے اندر کہ آپ کو افسوس ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ یار میں چائنا کا پراٹھا لے لیتا ہوں لیکن میں پاکستانی پراٹھا نہیں خریدوں گا. تو بہت ہی شرم کا مقام ہے میرے حساب سے، اور اس بارے میں سوچنی چاہیے. جو ساری کمپنیز نظر آتی ہیں یہاں اور جو بھی پراٹھے سپلائی کرتی ہیں، ان کی کوالٹی یہاں آتے آتے جو ہے نا وہ بالکل فارغ ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک $1 ملین مارکیٹ ہے امریکہ میں، جہاں صرف پراٹھوں کی اتنی ورائٹی ہوتی ہے. تو آپ لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے کس بڑی تعداد میں کمیونٹیز رہتی ہیں، انڈین، پاکستانی، نیپالی، بنگالی، اور جب یہ مال کے اندر گھستے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور یہ سب ہزاروں کی تعداد میں پراٹھے خریدتے ہیں تو اس سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی توجہ دیں اس روٹی اور پراٹھے کے اوپر. آئیے آپ کو ہم چل کے دکھاتے ہیں کہ کس کس قسم کی روٹی اور پراٹھے امریکہ میں ملتے ہیں، اور اس میں پاکستانی پراٹھوں کی بھی آپ کو تعداد دکھائیں گے کہ کتنی پرسنٹیج میں ہوتے ہیں اگر ہمیں نظر آ گئے تو. ویسے ہی اکثر ان کی کوالٹی کے باعث بہت سارے جو اسٹورز ہوتے ہیں انہوں نے ان کو شیلف سے نکال دیا ہے، کیونکہ یا تو وہ بک نہیں رہے ہوتے یا تو ان کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں پڑے پڑے، تو ان کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ خریدتے ہیں وہ بھی آگے دوبارہ نہیں خریدنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو خدا را پراٹھوں کی کوالٹی پہ توجہ دیجیے. یہ ایک $1 ملین مارکیٹ ہے. اس سے صرف نہ صرف کہ پیسہ بھی جنریٹ ہوگا بلکہ آپ پاکستان کا تھوڑا سا امیج بھی بہتر بنا سکتے ہیں.